ہم نے اپنی ویکسینیشن ڈرائیو ملک بھر میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر سے شروع کرتے ہوئے لانچ کی. یہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ پاکستان ان 65 ممالک میں سے ہے جہاں یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے. 130 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں ابھی ویکسینیشن نہیں شروع ہوئی. تو یہ ویکسین کی فراہمی اور اس کا استعمال ہمارے لیے ایک اہم اور اچھا مرحلہ ہے. سب سے پہلے ہم نے جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان سے شروع کیا کہ جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کا پروٹیکٹ ہونا، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، دیگر سٹاف کی موجودگی انتہائی اہم ہے کیونکہ ان کے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ باقی شہریوں کی طرح سوشل ڈسٹنس یا فاصلہ رکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو اپنے کام کی وجہ سے اس بیماری کے زد میں مجبوراً آنا پڑتا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق 130 سے زیادہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں اس مرض کے ہاتھوں اپنی جان بھی کھو بیٹھے ہیں. جو دوسرا مرحلہ ہمارا ویکسینیشن کا ہے اس کے بارے میں بہت عرصے سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ 65 سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ شروع کیا جائے گا. اس کا آغاز وہاں سے ہوگا. 15 فروری سے ہم نے اناؤنس کیا کہ جو اگلا مرحلہ ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پری رجسٹر یا رجسٹر کروانا شروع کر دیں اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسی طرح 1166 کو 1166 کو اپنا CNIC بغیر ڈیش ڈالے تمام نمبرز لکھیں اس میں اور 1166 کو SMS کریں اور پھر اس کے ذریعے جو جواب آئے گا اس کے ذریعے جو مزید آپ کو معلومات ہیں اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. اس کا آغاز انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ کے شروع سے ہو جائے گا. اس میں اگر آپ باقی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو NCOC کی ویب سائٹ پہ بھی معلومات موجود ہیں، وفاقی وزارت صحت کی ویب سائٹ پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے اگر آپ کو فردر معلومات چاہیے ہوں. تقریباً جو 12,500 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں، ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کی عمر اس عمر سے زیادہ تھی اور یہ ہمارے پیارے تھے، ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ تھے جو موجودہ مرحلے میں اس ویکسین استعمال ہو رہی ہے. جو اس وقت ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے ویکسین استعمال کر رہے ہیں اس کا نام سائنوفارم ہے. یہ چین سے آئی ہے اور ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا اور میں پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ یہ 60 سال سے زیادہ کے لوگوں میں استعمال کی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ویکسین بذات خود سیف نہیں یا مؤثر نہیں. تو اس صورتحال میں ہوا یہ کہ جو ہمارے قومی ماہرین ہیں معاملے کے انہوں نے یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کے استعمال کو فی الحال جب تک اور اضافی ڈیٹا نہیں آتا 60 سے زیادہ سال والی عمر کا تو اس کا استعمال محدود رکھا جائے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سائنوفارم 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو نہیں لگے گی تو پھر ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اس کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ کوویکس فیسلٹی کے تھرو ہمیں آئے گی اور اس ویکسین کا نام ہے ایسٹرازینیکا آکسفورڈ. یہ ہمیں 17 ملین ڈوزز جو ہیں وہ جون سے پہلے مہیا کر دی جائیں گی. 6 سے 7 ملین ڈوزز جو ہیں وہ مارچ میں آ جائیں گی. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2 مارچ کے لگ بھگ 2.8 ملین ڈوزز یعنی 28 لاکھ ڈوزز ایسٹرازینیکا کی پاکستان پہنچ جائیں گی. یہ بہت اچھی خبر ہے. ایک تو یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو عالمی ادارہ صحت ہے انہوں نے اس ویکسین کو اپروو کر رکھا ہے. 65 ملک جہاں یہ ویکسین ہو رہی ہے ان میں سے 34 ایسے ہیں جہاں اس ویکسین کا استعمال ہو رہا ہے بشمول برطانیہ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے. فیز 2 جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ایک اور چیز ہم نے بتائی تھی. ایک اور کیٹیگری ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا اور وہ ہیں ہمارے عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز. وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو فرنٹ لائن پہ تو نہیں لیکن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. 22 فروری سے شروع کر کے انشاءاللہ ہم ان کی ایک رجسٹریشن کا پروسیس کر دیں گے. وہ ایک بڑی آسان سی ویب سائٹ کے ذریعے بڑے آسان طریقے سے اپنے آپ کو پری رجسٹر کر پائیں گے. تو اب میں اس کو بات کو سمرائز کر دیتا ہوں، اس کو بتا دیتا ہوں کہ کیا 3 چیزیں ہم نے جن کا ذکر کیا. فوری طور پہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک وہ جو رجسٹرڈ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کو اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. وہ 1166 پہ اپنا CNIC بھیج کر رجسٹریشن مکمل کر کے ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز کی لسٹ دیکھ کے کسی بھی سینٹر میں جا کے اور اپنا جو SMS ان کو جواب آتا ہے اس کو سامنے دکھا کے ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں. دوسری چیز جو اس وقت فی الفور موجود ہے اور جس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے تو آپ اپنا CNIC 1166 کو بھیجیں یا نادرا کی ویب سائٹ جو ہے nims.nadra.gov.pk
ٹھیک ہے, اس پہ جا کے رجسٹر کریں اور دیگر انسٹرکشنز کا انتظار کریں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ مارچ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی, ہمارے سٹیزنز کی, ہمارے شہریوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی. یہ تو دو چیزیں ہو گئی جو اس وقت فی الفور موجود ہیں. اور 22 فروری کے بعد جو ہمارے عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, تمام ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, چاہیں وہ فرنٹ لائن میں نہ بھی ہوں, ان کو ایک اسپیسیفک ڈیزگنیٹڈ ویب سائٹ جس کا ہم ذکر کر دیں گے اس میں رجسٹر کروانا ہوگا, اور پھر وہ جا کے دیکھیں گے لسٹ کے کون سے سینٹرز ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں, وہ سلیکٹ کر کے 72 گھنٹوں کے بعد اپنے آپ کو جا کے ویکسینیشن کا آغاز کروا سکتے ہیں.